جیسے ایک اچھے صحت مند جسم کے لیے ایک متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ ضروری ہے، اسی طرح سے ایک اچھے معاشرے کے لیے بیلنسڈ پیرنٹنگ بہت ضروری ہے۔ میرے مشاہدے میں جس قسم کی پیرنٹنگ آئی ان کی کچھ قسمیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، غور کیجیے گا آپ ان میں سے کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو میں نے والدین دیکھے وہ نارائن شنکر جیسے والدین تھے، جنہوں نے گھر کو گروکل بنانے کی کوشش کی اور اپنے بچوں کے ہر طرح کے جذبات کو دبا کے رکھنا چاہا۔ آپ انہیں سادہ زبان میں کنٹرولنگ پیرنٹس کہہ سکتے ہیں یا اتھارٹیرین پیرنٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ بچے کا نقطہ نظر نہیں سنیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو کوئی بھی فیصلہ کرنے نہیں دیں گے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اگر معاشرے کا مفید فرد بننا ہے تو اسے سخت قسم کے قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اگر بچہ کھیل کے بعد اپنے کھلونے سنبھال کے رکھنا بھول گیا تو یہ اگلی دفعہ اس کو کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں دیں گے۔ اگر بچہ کسی بات کی فرمائش کرے گا تو یہ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز بچے کو لے کر دینی ہے یا نہیں۔ یہ بچے کو کبھی بھی اختلاف کا موقع نہیں دیں گے۔ بچہ اگر کسی بات سے اختلاف کر کے ان سے بات کرنا چاہے گا تو یہ اس کو بالکل رد کر دیں گے۔ ان سب چیزوں سے بچہ سیکھے گا کیا؟ خوش قسمتی ہو سکتی ہے ان کی اگر بچہ فرما بردار بن جائے، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ بچے کی اپنی ذاتی خوشی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھنے کی یا معاشرے کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی اس کو۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ والدین کے سامنے تو انتہائی فرما بردار، تابع دار اور ڈسپلن بچہ بن جائے، لیکن باہر جا کر کے جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ اپنی خواہشات کی ایسی تکمیل کرے گا جن کو جان کر کے آپ خود دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کے پروز اینڈ کونس کبھی ڈسکس ہی نہیں کیے گئے تھے، تو پھر وہ ساری غلطیاں جو اس نے کبھی آپ کی سپرویژن میں کر لینی تھیں وہ اکیلے میں کرے گا، اور ان کے نتائج کیسے نکلیں گے یہ آپ نہیں جانتے۔ اس کے بالکل متضاد دوسری قسم کے والدین وہ ہیں جو محبت اور لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو مکمل آزادی دینے کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کی کسی بھی فرمائش کو رد نہیں کرتے، وہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، وہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے بچے من موچی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی اختلاف دیکھا نہیں ہوتا تو آگے جا کر کے عملی زندگی میں اختلافات سے نمٹنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے کسی حد تک بے حس ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اور جب عملی زندگی میں ان کو اختلافات کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ یہ ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس محبت کے ساتھ ساتھ کچھ حدود و قیود بھی لگا کے رکھتے ہیں۔ بچے نے اگر آئس کریم مانگی تو یہ طے ہوگا کہ وہ ہفتے میں کتنی بار آئس کریم کھا سکتا ہے۔ اگر بچہ ٹی وی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی بات طے ہوگی کہ وہ کتنی دیر ٹی وی دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے تو 4 گھنٹے ٹی وی دیکھتا رہے، یا اگر اس نے ویڈیو گیم کھیلنی شروع کی ہے تو وہ ساری رات ویڈیو گیم ہی کھیلتا رہے۔ یہ بچہ ڈسپلن میں رہ کر کے اپنی مرضی کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آزادی کا بھی احساس ہوگا۔ اس کا رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ صحت مندانہ ہوگا، جبکہ پہلے 2 پیرنٹنگ کے جو طریقوں کی میں نے بات کی اس میں پہلے والا بچہ جو ہے اس کا بھروسہ ہر چیز سے اٹھ جائے گا، وہ صرف لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا، چاہے اس میں اس کو اپنی خوشی کی قربانی دینا پڑے۔ اور دوسری قسم کا جو بچہ ہے وہ ہر حال میں اپنی خوشی ڈھونڈے گا، چاہے اس کے لیے اسے دوسروں کی خوشیاں قربان کرنی پڑے۔ جبکہ یہ تیسرے نمبر والی پیرنٹنگ کا جو پروڈکٹ بچہ ہوگا یہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی آزادی اور خوشی کا بھی احترام کرے گا، کیونکہ اس کے والدین نے اس کے ساتھ اختلافات کو ڈسکس کیا تھا، تو یہ سیکھے گا کہ قوانین کی پاسداری کرنی ہے ان کو سمجھنے کے بعد۔ اس نے ٹھیک اور غلط کا فیصلہ بنا بنایا نہیں لیا تھا، بلکہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ بحث کے بعد ٹھیک اور غلط کو سمجھا تھا۔ تو یہ بچہ بہت امید ہے کہ اپنی زندگی میں لاجیکل اینڈ ریزنیبل ہوگا۔ چوتھی قسم کے والدین وہ ہیں جو مکمل طور پر لاپرواہ ہوتے ہیں۔ والد صاحب اپنے کاروبار میں اور والدہ محترمہ اپنی مصروفیات میں لگی رہیں گی۔ مصروفیات سے مراد یہاں پر ان کے گھر کے کام کاج، ان کی اپنی سماجی زندگی
उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी, इन सब की मसरूफियात भी हो सकती हैं। टेलीविज़न और मोबाइल आजकल बहुत बड़ी मसरूफियत बन चुका है, तो ऐसे बच्चे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज रहते हैं और ये अपनी ही किसी दुनिया में गुम रहना शुरू कर देते हैं। इनको अपनी मर्ज़ी करने की मुकम्मल इजाज़त होती है, लेकिन होता ये है कि ये बच्चे कुछ भी कर लें, उसके ऊपर इनको फ़ीडबैक नहीं मिलता, ना अच्छा करने पर ना बुरा करने पर। तो ये बच्चे तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। ये कभी समझ नहीं पाते कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। नतीजतन इनमें खुद एतमादी कम हो जाती है। ऐसा बच्चा अपनी ख्याली दुनिया में खो सकता है। ऐसा बच्चा घर से बाहर किसी और किस्म के ताल्लुकात में इंगेज हो सकता है, क्योंकि वो तवज्जो जो उसे घर से चाहिए थी वो अगर उसको बाहर से मिलेगी तो लाजमी बात है कि तवज्जो का तालिब ये बच्चा उस तरफ मुल्तफित हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, इस किस्म के बच्चे से आप सेहतमंद ताल्लुकात की उम्मीद कम ही रखें। वालिदैन की एक और किस्म है जो मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मैं ज़ाती तौर पे उनको भूतिया माँ बाप कहता हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ किसी भूत की तरह चिमटे रहते हैं। वो उसके छोटे से छोटे काम की निगरानी करते हैं। वो उसको कोई भी काम खुद से नहीं करने देते। वो चाहे उसका खाना हो, वो चाहे उसका लिबास तब्दील करना हो, वो चाहे उसका होमवर्क हो, वो चाहे उसके टेस्ट की तैयारी हो, वो चाहे खेल ही क्यों ना हो, वो सारा वक्त उसको इस तरह से हॉन्ट करते हैं कि गोया बच्चा आईसीयू में है। नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चा अपने तौर पर कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। उसे हर मामले में एक अदद निगरान की ज़रूरत होती है, जो उसकी उंगली पकड़े, जो उसको देखता रहे और वो उसकी निगरानी में अपने काम को मुकम्मल करे। ऐसा बच्चा ज़िंदगी में किस कदर कामयाब हो सकता है, ये फ़ैसला आप कर लीजिए। इस पे गौर कीजिए और देखिए क्या आप अपने बच्चे की एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग कर रहे हैं या कि कहीं पे कोई गलती आपसे भी हो रही है।